بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ اور ڈیفنس نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جھڑپیں پورے مشرق وسطی میں بڑے پیمانے پر تنازع کا باعث بن سکتی ہے۔ اگر امریکی فوجیوں پر حملہ کیا گیا تو امریکہ جوابی کارروائی کرے گا۔ بائیڈن انتظامیہ کے دو سینئر ترین ارکان نے گزشتہ روز ٹاک شوز کے دوران دعویٰ کیا کہ ایران اور اس کے پراکسی اس تنازع کو بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن امریکہ اس کو روکنے کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرے گا۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے کہا ہے کہ اگر کوئی گروپ یا کوئی ملک اس تنازع کو پھیلانے اور اس انتہائی افسوسناک صورتحال سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو ہمارا مشورہ ہے کہ ایسا نہ کرے۔ ہم اپنے دفاع کا حق رکھتے ہیں اور مناسب کارروائی کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ اسرائیل نے رات بھر فلسطین پر حملے جاری رکھے اور دعویٰ کیا کہ اس نے غزہ شہر اور گردنواح میں درجنوں کو شہید کر دیا ہے، جبکہ فلسطینی وزارت صحت نے کہا ہے کہ 24 گھنٹوں کے دوران 260 سے زائد افراد شہید ہوئے ہیں۔ خوفناک بمباری نے بنیادی نظام کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، جبکہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق کولڈ سٹوریج سہولت نہ ہونے کے باعث درجنوں ناقابل شناخت باڈیز کو غزہ شہر میں ایک اجتماعی قبر میں دفن کیا گیا۔ اسرائیلی پولیس کو سالانہ ہزاروں یونیفارم فراہم کرنے والی بھارتی ملبوسات تیار کرنے والی کمپنی نے غزہ میں عام شہریوں پر اسرائیل کی بدترین بمباری کے بعد مزید یونیفارم بنانے سے انکار کر دیا ہے۔ بھارت کی جنوبی ریاست کیرالہ کے ضلع کنور میں میڈیان امپیریل پرائیویٹ لمیٹڈ 2015 سے اسرائیلی پولیس افسران کے لیے ملبوسات فراہم کر رہی ہے، لیکن اس ہفتے کمپنی نے مزید آرڈر لینے سے انکار کرتے ہوئے تعلقات منقطع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے عالمی سطح پر سعودی عرب کے اہم کردار کو تسلیم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر فلسطین کے معاملے پر سعودی عرب قیادت کرتا ہے تو اس کے زبردست اثرات مرتب ہوں گے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم نے کہا کہ غزہ میں پیدا ہونے والی صورتحال کو پاگل پن قرار دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ دنیا مغربی قیادت کی منافقت سے آنکھیں بند نہ کرے، کیونکہ وہ اسرائیل جارحیت کی مذمت کرنے میں مسلسل ناکام رہی ہے اور یہ حملہ یوکرین پر روسی جارحیت کے مترادف ہے۔ ایران میں خواتین پولیس افسران کی جانب سے مبینہ حملے کے نتیجے میں کوما میں جانے والی 16 سالہ لڑکی کی ممکنہ طور پر دماغی طور پر موت ہو چکی ہے۔ 16 سالہ ارمیتا گرون کے بارے میں سب سے پہلے 3 اکتوبر کو انسانی حقوق کے گروپ ہینگا نے رپورٹ کرتے ہوئے بتایا تھا کہ وہ میٹرو اسٹیشن میں ہونے والے حملے کے دوران شدید زخمی ہو گئی تھی۔ اس ماہ پاکستان کے تمام صوبوں کے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی موجودگی کی تصدیق ہوئی ہے۔ کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، بنوں، پشین اور چمن سمیت 7 شہروں میں 11 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ پشاور میں 4 اور کراچی میں 2 جبکہ دیگر 5 شہروں کے ماحولیاتی نمونوں میں ایک پولیو وائرس کے کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت قائم خصوصی عدالت نے سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس میں فرد جرم عائد کر دی ہے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت کی، جبکہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے صحت جرم سے انکار کیا ہے۔ مسلم لیگ نون نے سیاسی درجہ حرارت کو کم کرنے اور پارٹی سربراہ اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے لیے کرپشن کیسز میں ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کے تحت سابق مخلوط حکومت میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ دوبارہ قریبی رابطہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ گزشتہ روز جاتی امرہ میں ہونے والے اجلاس کے دوران کیا گیا، جس میں شریف خاندان کے افراد کے علاوہ قانونی ماہرین نے بھی شرکت کی۔
آصف علی زرداری، مولوی فضل الرحمان، بلاول بھٹو زرداری، اختر مینگل اور دیگر سے علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں کرنے سے پہلے نواز شریف ان سب کو فون کریں گے اور آزمائش کی گھڑی میں اخلاقی حمایت پر ان کا شکریہ ادا کریں گے۔ لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کے مقامی رہنما اور ان کے اہل خانہ کی رہائش گاہوں اور دفاتر پر گزشتہ روز چھاپے مارے گئے، جبکہ رات کے کریک ڈاؤن کے دوران پارٹی کے تقریباً 80 کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ کارروائی بظاہر پارٹی کارکنان کو کنونشن کے انعقاد سے روکنے کی کوشش معلوم ہوتی ہے، جس کے لیے پی ٹی آئی نے ضلعی انتظامیہ سے باقاعدہ اجازت بھی حاصل کی تھی۔ چمن میں آل پارٹیز ٹریڈر الائنسز کے اراکین، کارکنان اور حمایتوں نے مسلسل دوسرے روز بھی دھرنا جاری رکھا، جو حکومت کی جانب سے پاک افغان سرحد پر آمد و رفت کے لیے پاسپورٹ اور ویزا لازمی قرار دینے کے فیصلے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ پاک افغان سرحد پر آمد و رفت کے لیے پاسپورٹ اور ویزے کو لازمی قرار دیا ہے، جس کا اطلاق 1 نومبر کو ہوگا۔ عورت مارچ کراچی چیپٹر کی جانب سے نواز شریف کے 21 اکتوبر کو مینار پاکستان پر کارکنان سے کیے گئے خطاب پر ایک حصے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا، جس میں نواز شریف نے جلسے میں خواتین کے ناچ گانے سے متعلق طنزیہ بیان دیا تھا۔ نواز شریف کے خطاب کے ایک حصے کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ قائد کارکنان سے مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھیں ہماری بہنیں کتنی آرام سے جلسہ سن رہی ہیں، کوئی ڈھول کی تھاپ پر ناچ گانا نہیں ہو رہا۔ میری بات سمجھ گئے یا نہیں سمجھے؟ بھارت کی ممبئی ہائی کورٹ نے پاکستانی فنکاروں کے بھارت میں کام پر پابندی کی درخواست مسترد کرتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان امن اور ثقافتی ہم آہنگی کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا۔ بھارت کی ممبئی ہائی کورٹ میں بھارتی فنکار فیض انور قریشی نے درخواست دائر کی تھی، جس میں انہوں نے عدالت سے درخواست کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستانی فنکاروں بشمول اداکاروں، گلوکاروں اور تکنیکی ماہرین کو بھارت میں کام نہ کرنے دیا جائے۔ عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے اتحاد اور ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے آرٹ، موسیقی، کھیل، ثقافت پر زور دیا۔ جج کا کہنا تھا کہ اگر کوئی شخص دل کا اچھا ہے تو وہ اپنے ملک کے اندر اور سرحد پار امن ہم آہنگی کے فروغ کی سرگرمیوں کا خیر مقدم کرتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے دعویٰ کیا ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اپنے بیانیے کو تبدیل کرنے اور ایک ڈیل کے تحت ملک واپس آئے ہیں۔ نواز شریف لندن میں 4 سالہ خود ساختہ جلا وطنی ختم کرنے کے بعد پاکستان پہنچے اور لاہور میں مینار پاکستان پر ایک جلسے سے خطاب کیا تھا۔ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ ملک پر مفرور مسلط کیا جا رہا ہے۔ ایک مجرم اور مفرور کو ریاست کے مہمان کا درجہ دیا گیا۔ امریکہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ چائنا نے بھارت کے ساتھ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر نئی سڑکوں، ہیلی پیڈ، پل اور ایک ہوائی اڈے کی تعمیر اور پڑوسی ملک بھوٹان کے متنازع علاقے میں نئے گاؤں شامل کرنے سمیت اہم انفراسٹرکچر اور تنصیبات کی تعمیر کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ پینٹاگون کی طرف سے کانگریس کو پیش کردہ 2023 کی سالانہ رپورٹ میں چائنا کی فوجی اور سیکیورٹی پیش رفت میں کہا گیا ہے کہ جون 2020 میں وادی گولان میں بھارتی اور چینی فوج کے درمیان تصادم کے بعد چائنا کی پیپلز لبریشن آرمی نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے ساتھ مسلسل فورسز کی موجودگی برقرار رکھتے ہوئے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کو جاری رکھا ہوا ہے۔ بھارت نے کہا ہے کہ کینیڈا کے ساتھ اس کے تعلقات مشکل مرحلے سے گزر رہے ہیں اور کینیڈین اہلکاروں کی طرف سے اس کے اندرونی معاملات میں مسلسل مداخلت کی جا رہی ہے۔ بھارتی حکومت اس بات پر ناراض ہے کہ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے گزشتہ ماہ الزام عائد کیا تھا کہ جون میں برٹش کولمبیا میں سکھ علیحدگی پسند رہنماؤں کے اس کو مارنے میں بھارتی ایجنٹ ملوث ہے، تاہم بھارت نے اس الزام کی تردید کی ہے۔
ایران کی عدالت نے مہیسا امینی کی دوران حراست موت کی کوریج کرنے والی 2 خواتین صحافیوں کو 1 دہائی سے زائد عرصے کے لیے قید کی سزا سنا دی۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ عدالت نے خاتون مہیسا امینی نے پولیس کی حراست میں موت کی کوریج کرنے پر دونوں خواتین صحافیوں کو قومی سلامتی کے خلاف کام اور امریکی حکومت سے تعاون کرنے کے الزام میں بالترتیب 13 اور 12 سال قید کی سزا سنا دی۔ چائنا اور فلپائن نے متنازع جنوبی بحیرہ چین میں ایک چوکی پر فلپائنی فوجیوں کو ری سپلائی کرنے کے مشن پر چینی بحری جہازوں اور فلپائنی کشتیوں کے درمیان ہونے والے 2 بار تصادم کا الزام ایک دوسرے پر عائد کیا ہے۔ دونوں واقعات سوپر اٹلی جزائر میں سیکنڈ تھامس شول کے قریب متنازع علاقے میں پیش آئے ہیں، جہاں چائنا تقریباً پورے سمندر پر اپنا دعویٰ کرتے ہوئے بحری جہاز تعینات کرتا ہے۔